کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے لائی ہوں آپ کے لیے مٹیریل فرام APA مینولس. ٹھیک ہے, APA مینول کیا ہے, کیا کہتا ہے؟ APA اسٹینڈس فار امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. ٹھیک ہے, امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن وہ ایسوسیشن ہے جو بیسکلی تو سائیکالوجی سے ڈیل کرتی ہے, لیکن سوشل سائنسز میں ایک موڈ آف رائٹنگ APA کو فالو کرتا ہے, ایک موڈ آف رائٹنگ ہارورڈ سسٹم کو فالو کرتا ہے, ایک موڈ آف رائٹنگ آکسفورڈ یونیورسٹی کو فالو کرتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہ ہم ابھی تک APA کو یعنی امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں. اس لیے جو تینوں ریسورسز میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ تینوں APA سے ریلیٹڈ ہیں. APA مینول ہر 3 سے 5 سال کے بعد ریوائز ہو جاتا ہے. یہ وہ مینول ہے جو سوشل سائنسز میں رائٹنگ کے لیے گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی APA مینول کا فارمیٹ مور اور لیس اڈاپٹ کرتی ہے. صرف تھوڑی بہت جو چینجز آپ کو نظر آئیں گی وہ صرف ہیڈنگ نمبرز میں ہمارا اپنا ایک فارمیٹ ہے وہ ہوتی ہیں, ادروائز ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. اب مینول بنانا کیوں ضروری ہے؟ رپورٹ رائٹنگ یا پروپوزل رائٹنگ کا ایک سیٹ فارمیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے ان سے ابھی پوچھا کہ جب آپ لکھ رہی تھیں آپ کس کے لیے لکھ رہی تھیں؟ Whenever a writer is writing something تو اس کے ذہن میں جو پہلی چیز ہونی چاہیے وہ اس کی آڈینس ہونی چاہیے, وہ اس کی ریڈرشپ ہونی چاہیے. کس کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ ایک پروپوزل یا ایک ریسرچ رپورٹ عام پبلک کے لیے نہیں لکھی جا رہی, ایسا ہی ہے نا. عام پبلک کے لیے اگر آپ لکھیں گے تو آپ اخبار میں لکھیں گے, اگر آپ لکھیں گے تو آپ بلاگز لکھیں گے, یہ لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہو, یا آپ کتاب لکھیں گے, یہ لکھتے ہوئے یہ چیزیں لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کو عام آڈینس نے, عام ریڈرشپ نے پڑھنا ہے. ریسرچ پروپوزل رائٹنگ, ریسرچ رپورٹ رائٹنگ اور آرٹیکلز, ریسرچ آرٹیکلز کی رائٹنگ یہ اسپیسیفک آڈینس کے لیے کی جا رہی ہے. وہ اسپیسیفک آڈینس کون ہے؟ آپ کے کیس میں دا ویری فرسٹ آڈینس آف یور رائٹنگ آف پروپوزل اور رپورٹ کون ہے؟ ویمن. اچھا, اور میں کہتی ہوں اور اسپیسیفک ہو کے سوچئے, آپ نے کس کو سبمٹ کرنا ہے؟ ٹیوٹر کو سبمٹ کرنا ہے. اور رپورٹ کس نے پڑھنی ہے؟ ٹیوٹرز نے یا ایویلیویٹرز نے. اس کا مطلب ہے دا ویری فرسٹ ریڈرشپ آف یور رائٹنگ از گوئنگ ٹو بی پیپل لائک مائی سیلف. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ریسرچ کو اپروو کریں گے پھر ہم اسی ریسرچ کو ایویلیویٹ کریں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یا تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیکلٹی ہوگی یا اس کے سلیکٹڈ ایویلیویٹرز یا سپروائزرز ہوں گے. تو آپ نے اس وجہ سے ایک فارمیٹ کو فالو کرنا ہے, وہ اسی فارمیٹ کے اوپر آپ کی رپورٹ کو ایویلیویٹ کرنے والے ہیں. And the very first thing they need to have is a formatted sort of writing. ایسے نہ لگے کہ بس ایک مضمون لکھنا شروع کیا گیا اور لکھتے گئے. اس کے ہیڈنگز ہوں گے, اس کے سیکشنز ہوں گے, سب سیکشنز ہوں گے, اور ان کا کوئی لاجیکل سیکوینس ہوگا. اب وہ لاجیکل سیکوینس اگر میں بنانے بیٹھوں تو شاید میں ڈفرینٹ بناؤں گی, کوئی XYZ ٹیوٹر یا ایویلیویٹر بنانے بیٹھے گا تو وہ ڈفرینٹ بنائے گا. اس لیے تقریباً دنیا کی ہر یونیورسٹی کسی نہ کسی ایک فارمیٹ کو فالو کرتی ہے تاکہ جب اس کے رپورٹس آئیں یا اس کے پروپوزلز آئیں تو ان کو ایک ہی سیٹ پیٹرن کے اوپر دیکھا جائے اور اسی پہ ایویلیویٹ کیا جائے. ایویلیویشن کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی, اس کو ہم جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی آرٹیکل کو یا کسی ریسرچ کو جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس میں اور کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ APA فارمیٹ یا APA رائٹنگ سٹائل ہمیں کن چیزوں کو اسپیسیفائی کر کے دے رہا ہے جن کو فالو کرنا ہم سب کے لیے مسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی سی جنرل چیزوں کے اوپر جائیں گے. یہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے. آئی بلیو ان ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل. جب آپ گوگل کے اوپر ڈالتے ہیں APA رائٹنگ فارمیٹ یا APA رائٹنگ سٹائل, اور اس کے اوپر آپ کو PDF فائلز بھی ملتی ہیں, اس کے اوپر ان کی ویب سائٹس بھی ملتی ہیں, اور اگر آپ اس کے آگے صرف PPT ڈال دیں تو بنی ہوئی پاور پوائنٹ بھی ملتی ہیں.
اور یہ تینوں پاور پوائنٹس بڑے سمپلی بتا رہی ہیں کہ اے پی اے فارمیٹ کو فالو کرنا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ پرڈیو یونیورسٹی کی آن لائن رائٹنگ لیب ہے. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک رائٹنگ سینٹر ڈیولپ کر دیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے رائٹنگ کا, وہ وہاں پر چھوٹی ورک شاپس لے سکیں کبھی بھی سمر ویکیشن میں یا اس میں, لیکن وہ رائٹنگ کی پریکٹس کروایا کریں. موسٹلی یونیورسٹیز کے پاس رائٹنگ لیب یا رائٹنگ سینٹرز موجود ہیں. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن سائٹیشن سٹائل سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جب ہم رائٹنگ کے اوپر جاتے ہیں اور اسپیشلی ماسٹرز اینڈ ابو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے ڈرافٹس جب آپ بنا رہے ہیں پرپوزل کا ہو یا ریسرچ رپورٹ کا ہو لٹریچر پہ بیس کرنا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں ہم بار بار آپ کو کہتے رہتے ہیں جی لٹریچر پڑھنا ہے, لٹریچر پر ہی بیس کرنا ہے, اپنے پرپوزل کو بھی لٹریچر پہ بیس کرنا ہے. لٹریچر پہ بیس کرنے کو بڑے غلط میننگ دیے جاتے رہے اور سمجھا یہ گیا کہ شاید لٹریچر میں مختلف آتھرز نے جو اچھی اچھی باتیں کر ڈالی ہیں ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے اور اپنے پرپوزل میں اور اپنی رپورٹ میں پیسٹ کر دینا ہے. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ غلطی قطعاً نہیں کرنی. یہ وہ غلطی ہے جو لوگوں نے انجانے میں بھی کی اور لوگوں نے جانتے ہوئے بھی کی کہ ہم کسی کا مٹیریل کاپی کر رہے ہیں اور اپنے چیپٹرز میں پیسٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلیجرزم کہتے ہیں. سو دا ویری فرسٹ تھنگ وین آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ رائٹنگ تو میں سب سے پہلی بات یہ کرتی ہوں کہ رسپانسبل کانڈکٹ آف ریسرچ کا ایک میجر ایلیمنٹ ہے کاپی رائٹ. جس کی کہی ہوئی بات ہے, جس کی لکھی ہوئی بات ہے, جو آپ لے رہے ہیں, آپ بورو کر رہے ہیں, اس کو اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کا رائٹ دینا ہے. یہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس کا نام دینا ہے, اس کی فل سائٹیشن دینی ہے. اس لیے جب بھی ہم اے پی اے رائٹنگ پہ جاتے ہیں تو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو اپ فرنٹ وہ ہے سائٹیشن سٹائل. سائٹ کیسے کرنا ہے؟ جب بھی کسی شخص کی رائٹنگ کو لینا ہے, کسی شخص کے پیس لینے ہیں, پورا پیراگراف لینا ہے یا ایک سینٹینس لینا ہے یا کچھ فریزز بھی لینے ہیں تو بھی اس کی سائٹیشن ضروری ہے. لیٹس بگن ود دس. سب سے پہلے رائٹنگ سٹائل سے بات شروع کر رہے ہیں. رائٹنگ سٹائل میں یہ کہتے ہیں پرسنل پروناؤنس اور اپروپریٹ, جیسے کہ اب جب ہم آرٹیکلز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے لکھا دا آتھر, ٹھیک ہے, اور ہم بھی لکھ دیتے ہیں دا آتھر, دا ریسرچر. اے پی اے یہ کہتا ہے a better style is to use pronouns as we. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی آتھر ہیں نا اور آپ ہی لکھ رہے ہیں, تو آپ وی کیوں نہیں لکھتے؟ آپ خود کو رائٹنگ کے وقت, ریسرچ کے وقت نہیں, آپ رائٹنگ کے وقت خود کو شامل کیجئے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن وہ ہے جو پازیٹیوسٹ اسکول آف تھاٹ کہتا تھا, جس پہ اس دن جب میں آپ سے بات کر رہی تھی کوانٹیٹیو ریسرچ کی, تو وہ یہ کہتا تھا کہ دا ریسرچر شوڈ ناٹ بی پرومیننٹ ان دا ہول پروسیس فرام کنڈکٹنگ دا ریسرچ ٹو رپورٹنگ اٹ. ابھی بھی وہ اسکول آف تھاٹ اس پہ قائم ہے کہ نہیں جی آپ دی ریسرچر لکھیں یا دی آتھر لکھیں, جبکہ اے پی اے والے یہ کہتے ہیں اور لیٹسٹ سوشل سائنسز کے ریسرچ رائٹنگ سٹائلز بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک سوشل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ نیوٹرل رہ کے نہیں لکھ سکتا. آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں فیمنزم کے اوپر, تو کیا آپ اپنی ساری بیک گراؤنڈ کو, اپنے بائسز کو, اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنے پریجڈس کو ایک سائڈ پہ رکھ سکتی ہیں لکھتے ہوئے؟ میں تو نہیں رکھ سکتی. بتائیے. ہاں 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 میں نے آپ سے کہا ایک پازیٹیو اسکول آف تھاٹ ابھی تک مینٹین کرتا ہے ایکڈیمیا میں, ٹھیک ہے, جس سے ہم
جس میں کچھ ٹیوٹرز کچھ سپروائزرز اس کو ابھی تک نیگیٹو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں دونوں طرح کے رپورٹس ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں. پہلے تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے, ہم کہتے تھے نہیں, دا ریسرچر ہی لکھنا ہے, دا آتھر لکھنا ہے, دا اسکالر لکھنا ہے. اب اس اسکول آف تھاٹ کو بریک کیا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, سوشل سائنسز کی اسٹڈیز میں اور پیور سائنسز کی اسٹڈیز میں میجر ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پر لکھنے والے شخص کی اپنی رائے شامل ہے, وہ انکار نہیں کر سکتا, وہ اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر وہ دا ریسرچر لکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کوئی اور ہوں, اور جب میں ریسرچر ہوتا ہوں تو میں اپنا ہیٹ بدل لیتا ہوں اور ہیٹ بدلتے ہی میرا پورا پیراڈائم بدل جاتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کبھی لکھا ہو, مضمون تو لکھے ہیں بچپن میں, علاوہ ان کے جو رٹا مار کے لکھے تھے, ٹھیک ہے, ان مضامین کے علاوہ اگر کوئی ایسا مضمون, کوئی ایسا ایسے لکھا تھا which you wrote with your own opinion, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف ٹاپک پہ نہیں لکھ رہے ہوتے, you write your own perceptions, you write your own opinions. آپ خود کو اس میں سے نکال نہیں سکتے. ایک رائٹر کبھی بھی اپنی رائٹنگ میں سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا, سوشل سائنسز میں, بار بار کہہ رہے ہیں. اس لیے اب اے پی اے مینول یہ کہتا ہے کہ جی آپ خود کو بیچ میں رکھ کے لکھیں. سیکنڈ تھنگ, لینگویج ان این اے پی اے پیپر شوڈ بی نمبر 1 clear. Now what do we mean by clear? Be specific in descriptions and explanations. آپ لکھ دیتے ہیں, اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ لکھ دیتے ہیں in many of the experiences, for instance. ٹھیک ہے, اب in many of the experiences سے کیا مراد ہے؟ کتنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں آپ کو؟ 3 ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, 7 ہوئے ہیں, یا آپ کے رسپونڈنٹ کو کتنے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں؟ اگر وہ بھی آپ سے یہ کہتا ہے ان مینی آف دا ایکسپیرینسز, تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ نہیں, کین یو ٹیل می کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس کتنی دفعہ ہوا ہے؟ یہ مینی اور مچ اور آفن, یہ اس طرح کے ورڈز ہیں جو ہم اپنی بات کو سٹریس دینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن ریسرچ کی لینگویج نہیں ہے. ریسرچ کی لینگویج بڑی ایکوریٹ ہونی چاہیے, بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کنسائز, کنڈینس فارم وین یو کین. آپ ایک ویمن یونیورسٹی سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں فار انسٹنس, تو آپ کو بار بار پورا نام آف یونیورسٹی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ اس کا نام دے دیں گے, دوسری دفعہ آپ دی یونیورسٹی لکھ دیں گے, تو دیٹ از اے کنڈینسڈ فارم آف انفارمیشن. تو جہاں جہاں انفارمیشن ریپیٹ ہو رہی ہے اور تو اس کو کنڈینس کرنے کی کوشش کیجیے, بہت لمبے لمبے جملے نہیں لکھنے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب میں اپنا تھیسس رائٹنگ کر رہی تھی تو میری ایڈوائزر بار بار مجھے لکھ کے بھیجتی تھی کہ افشاں اس سینٹینس کو بریک کر دو چھوٹے پیسز میں. جب آپ لکھتے ہیں نا تو آپ بڑے فلو میں لکھتے جاتے ہیں, 4 5 لائن کا ایک سینٹینس بن جاتا ہے. وہ کہتی تھی اسی سینٹینس کو بریک کرو, اس میں فل اسٹاپ کاماز ڈالو اور کنڈینس فارم میں چھوٹی چھوٹی انفارمیشن دیتے جاؤ instead of writing long sentences. Plain, use simple descriptive adjective and minimize figurative language. ابھی میرے پاس کچھ رائٹنگز آئی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, جس میں میں نے پتہ صرف اتنا کیا کہ میں نے ان کے کچھ ورڈز ہائی لائٹ کر کے ان کو کہا مجھے اس کا میننگ بتا دو, اینڈ دے couldn't tell. یہ لفظ کہاں سے لیا تھا میڈم؟ یہ سینونیمز میں سے لیا تھا. او بھائی, اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اتنا ہیوی ورڈ یہاں ڈالنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ بڑی امپریسو ہو جائے گی. یو شوڈ بی کلیئر, کنسائز اینڈ پلین رائٹنگ جو آپ کے میننگ دے دے. ایک بات دل میں, سب آپ اپنے دل میں بھی ریپیٹ کیجئے گا میرے پیچھے پیچھے, انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج, اور اس کو ایکسیپٹ کر لینے میں قطعاً نقصان نہیں ہے. اس چیز کو رائٹنگ شروع کرنے سے پہلے اس کو اپنے دل میں مان لیجئے کہ انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ہائی فائی انگلش لکھ کے دکھائیں تو ہی ایویلیویٹر ہمیں بڑے اچھے نمبر دے گا. نہیں, اس ہائی فائی انگلش سے آپ کی کہی ہوئی بات کے بعض دفعہ پورے میننگ بدل جاتے ہیں.
سو بی ویری پلین, جو بات کہنا چاہتے ہو نا وہی کہو. اور ایک بات یہیں رک کے آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ان ریسرچ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کریٹیکل فرینڈ. جب آپ ریسرچ کرنے نکلے ہیں تو یو مسٹ ہیو اے کریٹیکل فرینڈ. وہ کریٹیکل فرینڈ صرف اتنا کرے کہ آپ جو کچھ بھی لکھیں آپ اس سے شیئر کریں. وہ ایز اے ریڈر آپ کی رائٹنگ کو پڑھے اور آپ کو صرف اتنا بتائے کہ اس کی سمجھ میں آپ کی بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور جہاں جہاں آپ کا کوئی فقرہ اس کی سمجھ سے باہر ہو جائے وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دے دے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. That helps you a lot in making your text clean. کہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک کریٹیکل فرینڈ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے, ایک سے زیادہ مل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن ایک تو ضرور ہونا چاہیے. اور اس کو کریٹیکل فرینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کریٹیک کرے گا آپ کے کام کی, غلطیاں بھی نکالے گا, اس کی ویکنیسز بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا. اور اس کو فرینڈ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف فرینڈ ہی ہوتا ہے جس کی کرٹیک ہم برداشت کر لیتے ہیں, باقی کسی کی نہیں کرتے, ہے نا. باقی اماں کی بھی کئی بھی بات کئی دفعہ بری لگ جاتی ہے, لیکن کرٹیکل فرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کو دوست ہی سمجھیے گا آخر تک. یہ نہ سوچنا شروع کر دیجیے گا کہ اوہ یہ تو میری غلطیاں ہی نکالتا جاتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہوگا. می اینڈ ون آف مائی فیلو پی ایچ ڈیز, ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا جب ہم نے رائٹنگ شروع کی تھی کہ جی ہم ایک دوسرے کو اپنا ڈرافٹ بھیجا کریں گے. ویکینڈ پہ ہم نے جس حد تک اپنی رپورٹ لکھ لی ہوتی تھی ہم ایک دوسرے کو بھیج دیتے تھے, ہم ایک دوسرے کا ڈرافٹ پڑھتے تھے. اٹ ہیلپس یو اے لاٹ. ایک تو آپ کا اپنا رائٹنگ سٹائل امپروو ہوتا ہے, ایک دوسرے کا رائٹنگ سٹائل پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اچھا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لٹریچر ریویو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جب آپ نے کرنا ہوگا. لٹریچر ریویو میں دو طرح کا لٹریچر ہے. ون از کالڈ تھیریٹیکل, ون از کالڈ ریسرچ بیسڈ. ٹھیک ہے. تھیوریٹیکل لٹریچر کتابوں سے آ رہا ہے. تھیوریٹیکل لٹریچر مختلف ویب سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے, لوگوں کے بلاگز کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ صرف تھیوریٹیکل لٹریچر ہے, اس میں کوئی ریسرچ بیسڈ ایویڈنس ہونا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے ٹائپس بیان کر دیں, لوگوں نے ڈیفینیشنز دے دیں, لوگوں نے فیکٹرز بیان کر دیے, پیچھے کوئی ریسرچ ریفر نہیں کی. فائن, دیٹس تھیری. اور تھیری آپ کو بکس میں سے مل جائے گی, ویب سائٹ سے مل جائے گی. پھر ایک لٹریچر ہے جو ریسرچ بیسڈ ہے, یعنی ریسرچ آرٹیکلز کی صورت میں ملتا ہے یا رپورٹس کی صورت میں ملتا ہے. آپ نے دونوں کو بڑا کلیئرلی بتانا ہوتا ہے اپنے لٹریچر ریویو میں. یہ تھیری ہے جو میں کسی کی اٹھا رہا ہوں اور اس نے دی ہے اور اس سال میں دی ہے, اور یہ لوگ تھے انہوں نے یہ فیکٹرز بیان کیے, یہ ایلیمنٹس بیان کیے, یہ ڈیفینیشنز دیں. فائن. اور پھر اس کے بعد ایک سیکشن میں آپ پریویس ریسرچز لکھنی شروع کرتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلے کیا کیا ریسرچز ہو چکی ہیں. اس کو لکھنے کا انداز فرق ہے. اٹ انکلوڈز ٹائٹل پیج, انٹروڈکشن اینڈ اے لسٹ آف ریفرنس. اوکے. لٹریچر ریویو کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ نے کبھی ورڈ پہ ریفرنسز کیے ہیں, ورڈ یوز کیا ہے, ایم ایس ورڈ یوز کیا ہے ٹائپنگ کے لیے. ہاؤ مینی آف یو ڈو یور ٹائپنگ یور سیلف؟ 1 2 3 4 کافی لوگ ہیں. گڈ. اینی آف یو ہو یوزڈ ورڈ ڈاکیومنٹ کی آٹومیٹک ریفرنسنگ؟ آپ نے کیا, آپ نے بھی کیا. گڈ. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتی ہوں. یہ بہت چھوٹا سا ڈیمو ہے, ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں ابھی آئے, ہو سکتا ہے ابھی نہیں آئے, لیکن گھر جا کے گوگل سے ہی پوچھ ڈالیے گا. پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کویسچن کیا. میں نے کہا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, میرے ایک دوست کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا دوست کون؟ میں نے کہا گوگل. ٹھیک ہے. تو گوگل پہ جا کے آپ ڈالیے گا ایم ایس ورڈ ریفرنسنگ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ ابھی سے یہ سیکھنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کافی آسان ہوتی جائے گی. لٹریچر ریویو کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں لٹریچر لیتی چلی جاتی ہوں اور پھر آخر میں ایک دن بیٹھتی ہوں, پھر میں ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں کہ اوہ یہ کوٹ میں نے کہاں سے لیا تھا, اور یہ میں نے پیراگراف کہاں سے لیا تھا, اور یہ تھیری کہاں سے لی تھی, تو مجھے یاد نہیں ہوتا. یہ غلطی بہت سارے رپورٹ رائٹرز کرتے ہیں. چیپٹر 2 بن رہا تھا, لٹریچر ریویو ہو رہا تھا, لکھتے گئے, اچھا بعد میں ریفرنسنگ کر لیں گے. دیٹس دا ورسٹ تھنگ یو کین ڈو ٹو یور سیلف.
کیونکہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کا سپروائزر یا آپ کے ایویلیویٹرز آپ کے پیراگراف کاٹنے شروع کر دیں گے, اس کا ریفرنس لے کے آؤ یا اس کو نکال دو. جس چیز کا ریفرنس نہیں ہے لٹریچر ریویو میں وہ نکال دی جائے گی. اچھا, اب فار انسٹنس میں کچھ بھی ٹائپ کرتی ہوں اور یہ میں کسی کی بک میں سے لیتی ہوں یا کسی کے آرٹیکل میں سے لیتی ہوں, تو مجھے سمپلی کیا کرنا ہے, ورڈ میں اوپر جو ٹیبز دیے ہوتے ہیں اس میں ایک ہے ریفرنسز. ریفرنسز میں اگر آپ لیفٹ سائڈ سے دیکھنا شروع کریں تو ہے انسرٹ سائٹیشن. ٹھیک ہے, انسرٹ سائٹیشن کو جیسے ہی میں کلک کرتی ہوں میرے پاس پہلی آپشن آتی ہے ایڈ نیو سورس. اوکے, میں ایڈ نیو سورس کرتی ہوں. یہ جو کوٹیشن یا پیراگراف یا لائن جو بھی میں نے لی ہے میں نے ایک بک سے لی ہے. اب اگر میں اس مینیو کو ڈاؤن کرتی ہوں, اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو اس میں بک ہے, بک سیکشن ہے, جرنل آرٹیکل ہے, آرٹیکل ان اے پیریوڈیکل ہے, کانفرنس پروسیڈنگ ہے, رپورٹ ہے, ویب سائٹ ہے, ڈاکیومنٹ فرام اے ویب سائٹ ہے, الیکٹرانک ریسورس ہے, کوئی آرٹ پیس ہے, ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے, پرفارمنس ہے, فلم ہے, انٹرویو ہے, پیٹنٹس ہیں, کیس ہے, مسلینیس. جہاں سے لیا ہے یہ پیس اس کو چوز کر لیں. فار انسٹنس میں نے ایک بک میں سے لیا ہے, تو سب سے پہلی چیز میں یہاں کلک کر رہی ہوں شو آل فیلڈس. سب سے پہلا فیلڈ جو مجھے فل کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے آتھر کا نام. سپوزڈلی آتھر کا نام افشاں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے. ٹائٹل آف دا بک ہے تھیریز, یہ کوئی ٹائٹل آف دا بک نہیں ہے, میں ہائپوتھیٹیکل ڈال رہی ہوں, تھیریز آف ایجوکیشن. اچھا, اوکے. اور بک چھپی تھی 2011 میں. اوکے, سٹی تھا اسلام آباد. اسٹیرک جن پہ لگے ہوئے ہیں وہ کالم فل کرنے مسٹ ہیں. ٹھیک ہے, پبلشر کون تھا, پبلشر تھا کامران پبلشنگ. چلو اوکے. اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اور چیز پہ اسٹیرک لگا ہوا ہے, نہیں لگا ہوا. آئی جسٹ کلک اوکے. تو ورڈ نے کیا کیا, فوری طور پہ جس جگہ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے میں نے اس کو کہا تھا انسرٹ سائٹیشن, اس نے جو ٹیکسٹ کے اندر بریف سائٹیشن آنی ہوتی ہے, لاسٹ نیم اینڈ ایئر, وہ لے آیا. ٹھیک ہے, اب میں ٹائپ کرتی جاتی ہوں اور میں مختلف ریفرنسز ڈالتی جاتی ہوں. بائی دا ٹائم آئی وانٹ ٹو کلوز دس ڈاکیومنٹ, آج ختم نہیں ہوا لیکن میں نے اس کو کلوز کرنا ہے, اس سے پہلے میں ببلیوگرافی پہ, ابھی میں ریفرنسز میں ہی ہوں, اوپر ریفرنسز ہی کا ٹیب کھلا ہوا ہے, میں ببلیوگرافی پہ جاتی ہوں اور میں اس کو کہتی ہوں فرسٹ آپشن لے لو ببلیوگرافی اور کریٹ کر دو. اب کیا ہوا, میرے ڈاکیومنٹ کے آخر میں یہ بڑھتا جائے گا, ڈاکیومنٹ کے آخر میں ببلیوگرافی کریٹ ہوتی جا رہی ہے آٹومیٹکلی. مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا, مجھے صرف کیا کرنا پڑا ہے, جیسے ہی میں کوئی نیا آتھر کوٹ کرتی ہوں میں انسرٹ سائٹیشن میں جا کے ایڈ نیو سورس کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر میں نے اسی آتھر کو دوبارہ کوٹ کرنا ہے تو انسرٹ سائٹیشن میں جاتے ہی مجھے اپنا پہلا ریفرنس نظر آ رہا ہے, پھر میں ایڈ نیو سورس نہیں کرتی, میں دوبارہ اسی کو کلک کر دیتی ہوں, وہ دوبارہ اس کو کوٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ ٹیکنالوجیکل ٹولز ہیں دیٹ اف یو یوز دیم ان یور رائٹنگ تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بائی دا اینڈ یو فنش یور تھیسس, تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو بڑے سمپل ٹولز تھے, بجائے اس کے کہ آخر میں 1 مہینہ میں ریفرنسز ڈھونڈتی رہوں کہ وہ یہ کس کتاب سے لیا تھا اور یہ کس ویب سائٹ سے لیا تھا, اور پھر ملتا بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان ویب سائٹس پہ وہ مٹیریل پڑا رہ جائے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز سیکھ لیجئے اگر تھوڑا سا ٹائم ہم اور لگا لیں اس پہ. ہاں, ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں ابھی آپ کا کوشچن لیتی ہوں. ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایٹ دا اینڈ آف رپورٹ رائٹنگ کہ جی میں نے ٹیبل آف کانٹینٹس نہیں بنایا. پھر ہم بیٹھ کے تھیسز ایک طرف رکھتے ہیں پرنٹ کر کے اور ٹیبل آف کانٹینٹ بنانا شروع کرتے ہیں. اچھا, پیج نمبر 1 پہ یہ ہیڈنگ ہے, پیج نمبر 3 پہ یہ ہیڈنگ ہے, پیج نمبر 4 پہ یہ ہیڈنگ ہے, اور سپروائزر کے پاس لے کے جاتے ہیں. سپروائزر اس میں چینجز کر دیتا ہے, چینجز کرنے کی وجہ سے پیج نمبر بدل جاتے ہیں. جب پیج نمبر بدل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اف اب دوبارہ تھیسز رکھو سامنے اور دوبارہ سے پیج نمبرنگ ٹھیک کرنی شروع.
all these solutions are there in the Word document. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, ٹیبل آف کانٹینٹس ریفرنس ہی کی ٹیب میں سب سے پہلا چیز دی ہوئی ہے ٹیبل آف کانٹینٹس. جو ہم فالو کرتے ہیں وہ سب سے پہلا سٹائل ہے کانٹینٹس. یہ اٹھا لیں. اب کانٹینٹس کا پیج جیسے ہی بنتا ہے یہ کیسے آپ کی ہیڈنگز اٹھائے گا, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے اور کون سا ٹیکسٹ نارمل ٹیکسٹ ہے. یہ کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا؟ کمپیوٹر کو ایسے پتہ چلے گا کہ ہوم پہ واپس جا رہی ہوں, ہوم پہ یہ اوپر نظر آ رہی ہیں ٹیبس, پہلی ہے نارمل, دوسری ہے نو اسپیسنگ, تیسری ہے ہیڈنگ 1, پھر ہیڈنگ 2, اور اگر آپ اس میں نیچے چلتے جائیں تو ہیڈنگ 3 اور ہیڈنگ 4 بھی کہیں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اگر یہاں پر سب سے پہلی ہیڈنگ بنا رہے ہیں انٹروڈکشن, اب میں چاہتی ہوں کہ ورڈ ڈاکیومنٹ کو پتہ ہو کہ دس انٹروڈکشن از مائی ہیڈنگ 1, تو میں صرف ہیڈنگ 1 پہ کلک کرتی ہوں, وہ اس کا فارمیٹ بھی بدل دیتا ہے اور اس کو ہیڈنگ بنا دیتا ہے. رائٹ, اب میں اس کے اندر لکھتی جاتی ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میں انٹروڈکشن ہی میں ایک سب ہیڈنگ ڈالنا چاہتی ہوں, تو میں اس کو کہتی ہوں ہیڈنگ 2. ٹھیک ہے, اور ہیڈنگ 2 میں ڈال دیتی ہوں ہسٹری, اور پھر میں اس کی ہسٹری لکھنا شروع کر دیتی ہوں. یہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیفور کلوزنگ مائی ڈاکیومنٹ میں اپنے کانٹینٹس میں جاؤں گی اور کانٹینٹس پہ کلک کر کے اس کو کہوں گی اپ ڈیٹ ٹیبل. وہ ٹیبل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے 2 آپشنز دیتا ہے, اپ ڈیٹ پیج نمبرز اونلی یا اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل. میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل کر دیتی ہوں. کوئی بھی میں نے نئی ہیڈنگ کریٹ کی ہوگی, کوئی پیج نمبر بدلا ہوگا تو سب کچھ اپ ڈیٹ ہو جائے گا. میں جیسے ہی اوکے کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میری کانٹینٹ لسٹ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے پوری. ٹھیک ہے, جب میں چینجز کرتی ہوں ڈاکیومنٹ میں, ہیڈنگ 1 سمجھ میں آ گیا, ہیڈنگ 2 بھی سمجھ میں آ گیا. یہ صرف آپ کیا کر رہے ہیں, جس ورڈ کو ہیڈنگ بنانا ہے یا اس کو ٹائپ کرنے سے پہلے ہی ہیڈنگ پہ کلک کر دیں یا اس کو ٹائپ کرنے کے بعد ہائی لائٹ کر کے ہیڈنگ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ لیول ہیڈنگ ہے, مین ہیڈنگ ہے, یا یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے, یا یہ اس کی بھی سب ہیڈنگ ہے, تو پھر ہیڈنگ 3 ہو جائے گی. کلیئر, ہیڈنگ 3 تک یہ کانٹینٹ ٹیبل خود سے اٹھاتا ہے چیزوں کو. میں نے سوچا ہسٹری کے اندر بھی مجھے فیزز کر دینے چاہیے, تو میں نے ایک ہیڈنگ 3 اٹھا لی. کلیئر, جب میں ہیڈنگ 3 بھی بنا دیتی ہوں, اب میں نے ہر دفعہ 2 عادتیں یاد رکھنی ہیں. ایک تو میں نے کانٹینٹ ٹیبل پہ جانا ہے, ورڈ کو کلوز کرنے سے پہلے کانٹینٹ ٹیبل میں جانا ہے, اپ ڈیٹ کانٹینٹ پہ کلک کرتے ہی اوپر آتا ہے اپ ڈیٹ ٹیبل. اپ ڈیٹ ٹیبل کو کلک کرتے ہی وہ مجھے 2 آپشنز دیتا ہے. میں نے کہنا ہے اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل اور اوکے کر دینا ہے, تو وہ جو تیسری ہیڈنگ بنائی تھی وہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے, یہ ضرور کرنا ہے. اور ریفرنس لسٹ میں جا کے, ریفرنس لسٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے جائیں جہاں بیبلیوگرافی ہے. یہی کام بیبلیوگرافی میں بھی ہر دفعہ کلوز کرنے سے پہلے کرنا ہے. بیبلیوگرافی پہ کلک کرتے ہی وہ کہتا ہے اپ ڈیٹ سائٹیشن اینڈ بیبلیوگرافی, اس پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی کلک کرتے ہیں وہ اپ ڈیٹ کر دے گا, کیونکہ ہم نے ریفرنس ہی ایک ڈالا ہوا ہے اس لیے وہ ایک ہی دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں کام اگر آپ کرتے رہیں گے تو بلیو می کہ 5 چیپٹرز لکھنے ہیں آپ نے. ابھی میں 5 چیپٹرز کی ہیڈنگز شاید کسی نے شیئر کی ہوں, میں کرتی ہوں. 5 چیپٹرز لکھنے ہیں. 5 چیپٹرز کو آخری وقت کے لیے نہیں چھوڑ دینا کہ ریفرنسنگ بھی آخر میں کر لیں گے, کانٹینٹ ٹیبل بھی آخر میں بنا لیں گے. دیٹس اے ہیل آف اے جاب, یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو آپ ساتھ ساتھ ہر چیپٹر لکھتے ہوئے اس کے ہیڈنگز بناتے جائیے اور ساتھ ساتھ اس کی ریفرنسنگ کرتے جائیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ یاد رہ جائے گا. اور جو دوسری ٹپ میں دے رہی تھی وہ یہ ہے کہ گھر جائیے, گوگل پہ ڈالیے ریفرنسنگ ان ورڈ فارمیٹ, تو وہ آپ کو یہ پوری انسٹرکشنز لکھی ہوئی دے گا جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھائی ہیں. جب لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہوں گی تو کچھ نہ کچھ آپ کو یہ ڈیمو بھی یاد آ جائے.